السلام علیکم دوستو، 2024 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کندا۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر عمر عادل صاحب کی شخصیت سے تو آپ واقف ہیں۔ ان کے ہاں نہ مروت ہے، نہ دل رکھنا اور نہ ہی منافقت، اور خاکسار کی طبیعت سے آپ تھوڑا بہت تو واقف ہو ہی چکے ہوں گے کہ میرے ہاں بلا وجہ کسی کو خوش آمدید اور کسی کی ٹی سی کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ آج کا موضوع جو ڈاکٹر صاحب نے طے کیا ہے وہ بڑا خطرناک موضوع ہے، اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ ڈیبیٹ کے بادشاہ ہیں تو یہ تو اس میں کہیں نہ کہیں نمبر لے ہی جائیں گے۔ خاکسار کہیں نہ کہیں غلطی کر جائے، کہیں آگ کے دریا میں گر جاؤں تو مجھے اس کی پیش کی معذرت۔ ڈاکٹر صاحب، ٹرانسجینڈرز، کنرز، خواجہ سرا، مورت، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا دھتکارا ہوا طبقہ ہے جو کہ ہر دور میں اچھا دیکھیں، بس کریں اب، یہ دھتکار کر کے مظلوم کر کے نا آپ نے ان کو سمجھنے کی کوشش ہی چھوڑ دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ہم یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں اور اس موضوع کیوں زیر بحث لا رہے ہیں۔ حضور والا، آپ کے ہاں الیکشن آنے والے ہیں جی، اور بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو پہلی دفعہ خواجہ سرا کو پچھلے کچھ سالوں میں ملے ہیں۔ ایک تو حقوق یہ ملے ہیں کہ آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ بنوا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر آئی ڈی کارڈ ہوگا تو ملازمتیں، اس کے علاوہ ملازمتوں میں کوٹے، اور اس کے علاوہ انتخابات کے اندر کھڑے ہونے کا حق بھی ہے اور ووٹ ڈالنے کا حق بھی ہے۔ حسیب، جب اتنے زیادہ نئے حقوق مل رہے ہیں ایک خاص طبقے کو، تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جس کو آپ یہ حقوق دے رہے ہیں وہ واقعی خواجہ سرا ہے؟ خواجہ سرا کون ہوتا ہے؟ اور یہ ایک امبریلا جو ہے، اس ٹرم کے نیچے کتنی مختلف قسم کی مخلوق، کتنے مختلف قسم کے انٹرسیکس اسٹیٹس، کتنی سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز اسی ایک امبریلا کے نیچے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر کل کل کو آپ کے پاس ایک صاحب آئیں اور یہ کہیں کہ میں خواجہ سرا ہوں، منہ پہ غازہ ملا ہوا ہے، ایک دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور کھڑپین سے لگ رہے ہیں برے سے میک اپ کر کے، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوکری کا یہ کوٹا چاہیے کیونکہ میں خواجہ سرا ہوں، ہاؤ وڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ یہ خواجہ سرا ہیں؟ آپ سے اس کی ہم اصلاح لیں گے نا؟ سر، اطلاع لینے کی ضرورت ہے بھائی جان۔ حقوق دینے سے پہلے آپ اس پورے سبجیکٹ کو سمجھیے، کون ڈسائفر کرے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک میں بات خواتین و حضرات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کل کی بات میں کر رہا ہوں، پچھلے 15 سال میں اور سوشل میڈیا اور آپ کے ڈراموں میں خواجہ سرا کو ایک عجیب قسم کی دیو مالائی مخلوق بنا کے پیش کیا گیا ہے، جو مظلوم ہے حد سے زیادہ، جو روتا ہے، ماں باپ نے چھوڑ دیا، اس کے علاوہ دھتکارا گیا ہر طرف سے۔ اور پھر آپ کے جو کچے اینکر ہیں، خدا کی قسم اتنے کچے امرود نہیں ہیں اس پاکستان میں جتنے کچے اینکر بن گئے ہیں۔ بالکل ایسی بات کہی ہے ہمارے قاضی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جدہ دل کرتا ہے ایک مائک پھڑ کے تو اڑے منہ دے دیتا ہے، ہاں بھی میں آپ کو انٹرویو کرنے آ گیا۔ حضور والا، نہ تعلیم، نہ عقل، نہ موت۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں جب یہ لوگ سب، میں اس کے خلاف ہوں بھائی جان، آپ ضرور پیسے کمائیں لیکن محنت کی روزی کمائیں، پہلے تعلیم حاصل کریں اس سے پہلے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بیکاز یو آر مس لیڈنگ پیپل، یو آر مس انفارمنگ پیپل۔ بالکل وہی آپ کا، جیسے میرے سامنے خواجہ سرا بیٹھے ہوئے، سمجھ آئی؟ اب میرے سوال کیا ہے، آپ یہ بتائیں، کیا آپ کے جنازے ہوتے ہیں؟ سنے آپ کے جنازے نہیں ہوتے۔ بھائی جنازے نہیں ہوتے تو کی ہوتی؟ لاش باہر رکھ دیتی ہے چوراہے پہ تاکہ کتے آ کے کھا جائیں۔ یہ سوال کوئی ہے کرنے والا؟ آپ یہ بتائیں، آپ کے یہاں کیا سسٹم ہوتا ہے؟ کیا ناچ گانے سے کھانا آپ کو ملتا ہے یا کچھ اور کرنے سے بھی کھانا ملتا ہے؟ بھائی کیا ہمیں نہیں پتا؟ پہلے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the subject before you make laws, before you give them provisions, before you actually look after their rights and their privileges. یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو آپ کو میں پہلے ایک بات بتا دوں، ہم جو انٹرسیکس اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس لحاظ سے مجھے تھوڑا سا حق حاصل ہے کہ میں اس کے بارے میں بولوں، مگر آپ یقین کیجئے خود خواجہ سرا بھی اپنی ایک تصویر آپ کے سامنے پینٹ کر کے رکھتے ہیں، مظلومیت کا بلا وجہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صرف یہ بات ہے بلکہ یہ جو پورا طبقہ ہے یہ بہت ایک سیکرٹ کوڈ کے اوپر چلتا ہے۔ سیکرٹ کوڈ کی یہ وجہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کرائم میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ ہاں، ہم پاکستانی ہیں تو ماشاءاللہ کرائم میں انوالو نہیں ہوں گے تو اور کیا جذبہ حب الوطنی میں ہوں گے یا فلسطین جا کے جہاد کر رہے ہوں گے؟ ساڈا ہی کام ہے، یہی کر رہے ہیں۔ حضور والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن ٹرمز۔ سر جی، ایک ہوتا ہے ملینز کے اندر ایسا انسان پیدا جس کو ہم کہتے ہیں ٹرو ہرمافروڈائٹ۔ ہرمافروڈائٹ وہ مخلوق ہے جس کے اندر بیک وقت میل اور فیمیل جینیٹیلیا موجود ہیں۔ اسے اوو ٹیسٹیکولر ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر نہیں، شیمیل نہیں، دیٹ از سمتھنگ ایلس، کمپلیٹلی سمتھنگ ایلس۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر اووریز بھی ہیں اور ٹیسٹیز بھی ہیں، اور اس کا جینوٹائپ اور کیریوٹائپ بعد میں ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ یہ اس قدر ریئر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور جن ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ زیادہ پریولنس ہے ان میں ساؤتھ افریقہ ہے۔
ہمارے ہاں 1 in a million ہوتا ہے پیدائشی ٹرو ہرمافروڈائٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صرف سوڈو ہرمافروڈائٹ ہیں. ہمارے ہاں آپ کے لیے میں آسانی کروں, میں یہاں پہ کوئی سائیکو سیکشل ڈس آرڈرز پہ لیکچر نہیں دینا چاہتا, میرے ناظرین ابھی تک اتنے میچور ہوئے نہیں ہیں کہ سب کو سن سکیں. آپ کی آسانی کے لیے بتاؤں, ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے. ہمارے ہاں ایک مرد پیدا ہوتا ہے جی, اس کے اندر انٹرنل جینیٹیلیا بھی اور ایکسٹرنل جینیٹیلیا بھی اور اس کا کیریوٹائپ بھی بالکل ایک مرد والا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مردانہ جسم میں جو میری روح قید ہے وہ ایک زنانہ روح ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضور والا یہ بالکل ایسے ہے جیسے شربت کی بوتل میں تیزاب بند کر کے کسی کو دے دیا جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں گرمیوں کے بعد چونکہ شربتوں کی بوتلیں بہت خالی ہو جاتی ہیں تو سرکہ, بلیچ, بالکل ہر چیز اس پا دیتی ہیں. بالکل ٹھیک. حضور والا آپ سوچیں جس انسان کو یہ لگے کہ اس جسم کے اندر جو ایک مردانہ جسم ہے ایک عورت کی روح قید ہے, اس کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا مرد کی زندگی گزارنا. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کا ہے جن کو ہم کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے کہ آپ ایک جینڈر کے ساتھ پیدا ہوئے مگر آپ کی مینٹل سیکشوالٹی, آپ کے دل کی امنگ, آپ کی سول اس جینڈر سے مطابقت نہیں رکھتی جس کے ساتھ آپ کو پیدا کیا گیا. اور ایک بات اس میں آپ کو میں بتا دوں, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, نہ اس ماں کا قصور ہے جس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے, نہ اس بچے کا قصور ہے جو اپنے اندر یہ کانفلکٹ لے کے پیدا ہوا ہے. سر یہ خانہ جنگی کی اپنے ہی بدن میں وسطرین شکل ہے, اس لیے کہ سائیکو سیکشوالٹی جو ہے وہ آپ کی رحم مادر میں چوتھے مہینے کے قریب ڈٹرمن ہو جاتی ہے کہ آپ کس کو چاہیں گے اور خود اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے. اس میں کس کا قصور ہے؟ کسی کا قصور نہیں. میں برا نہ مانی ایک بات کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے پروردگار کی تخلیق کے کارخانے میں وہ کون سے فرشتے ہیں جو غلط چیز میں غلط چیز ڈال دیتے ہیں. اس کا خمیازہ پھر دنیا بھر میں بھگتنا پڑتا ہے اس طبقے کو. اس لیے میرے دل میں ان کے لیے بہت رحم ہے. آپ جو نفرت سے ان کی طرف دیکھتے ہیں, ڈرے اس وقت سے جب آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو جو اسی مخمسے کا شکار ہو. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس طرح کسی کو دھتکارتے ہیں, کس طرح کسی کو حقیر سمجھتے ہیں, کس طرح کسی کو غلط سمجھتے ہیں, کس طرح کسی کو ذلیل کرتے ہیں. میری بات سمجھیے, میں مکمل کرنے دیجیے بات. ہمارے ہاں چونکہ ٹرانسجینڈر ہیں, ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے ڈفرنٹ فرام دا جینڈر دیٹ یو آر بورن ود. یہ پھر کمپلژن ایسے بڑھتی ہے, اتنی بڑھتی ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو دیکھتے ہیں کیسے ٹرانسویسٹائٹ بن کے. ٹرانسویسٹائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مرد ہیں لیکن آپ عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں. آپ رنگین بھڑکیلے انتہائی عمدہ آپ تو سلے ہوئے شلوار قمیض اور لاچے بلاؤز اور دوپٹے اور سب پہنتے ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو بی ایکسٹرنلی ویزیبل ایز اے وومن. اور آپ اس لیے سوانگ بھرتے ہیں عورت کے کپڑوں کا, اس کے لباس کا. اگر کمپلژن اس سے بھی زیادہ ہو کہ صرف کپڑے پہننے سے بات نہیں بنتی تو یہی مرد جس کے اندر مرد والی تمام اعضاء موجود ہیں یہ کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہی نہیں, یہ جو ایک بدن کا عضو رئیسہ ہے جو سامان تعیش ہے, میرے لیے یہ سامان تعیش نہیں سامان عبرت ہے. یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں ایک غلط بدن کے ساتھ پیدا ہو گیا جس کے اعضاء مختلف ہیں. تو وہ کیا کرے گا, اس عضو کو کٹوا دے گا, سرجری کروا دے گا. اور اس کو ہم انگریزی میں بہت پیارا لفظ استعمال کرتے ہیں, ایمیسکولیشن. آپ کی جو میسکولینٹی ہے, اس کا جو ویزیبل سمپٹم ہے, اور مجھے بتانے میں کوئی ضرورت نہیں, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا کٹوانا پڑتا ہے اس کام کے لیے. ہمارے ہاں اس پورے پروسیس کو اردو میں جس لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اس کا نام ہے نربان. اور نربان ایک اتنی کامن پریکٹس ہے ہماری سوسائٹی میں, کوئی ذکر نہیں کرتا کہ بھی نربان ہوتا ہے. ڈاکٹرز بھی نربان کر رہے ہیں اور شکر ہے ڈاکٹرز نربان کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے گرو تھے وہ ایک ینگ سے لڑکے کو نربان کرتے تھے. کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تیز اسرا لیا, پکڑا عضو کو اور 1 سیکنڈ میں کاٹ دیا, اس کے بعد خون کے فوارے جاری ہو گئے. اس سے ڈیتھ نہیں ہو جاتی؟ سب بالکل ہو جاتی ہے, کتنے لوگ مر گئے. اور مگر میں سمجھتا ہوں کہ جن کو وہ موت آئی ہے نا وہ اس زندگی سے شاید بہتر تھی. اور اس کے بعد عضو تناسل کی جڑ جہاں سے وہ کاٹا گیا ہے اس پہ جلی ہوئی راکھ لگا دیتے ہیں کہ یہ اس کا خون کسی طرح بند ہو جائے. اینٹی سیپٹک جو سا وہ بنانے کے لیے اس کو. اینٹی سیپٹک کے اندر دنیا جہان کے جراثیم ہیں. میں نے نربان ہوئے لوگ اس طرح کے تباہ ہوتے دیکھے. مرنا تو ایک بات ہے نا, ایک چھوٹی سی آپ کو کمپلیکیشن بتاؤں جو میں نے کئی دفعہ دیکھی. جی. جب آپ جڑ سے عضو تناسل کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کے درمیان میں ایک پائپ آ رہی ہے جسے یوریتھرا کہتے ہیں.
यूरेथ्रा वो पाइप है जिसके जरिए यूरिन बाहर निकलता है। सर जब काट दिया, राख लगा दी और थोड़ी देर बाद फाइब्रोसिस हो गया, यानी वहाँ पे स्कार टिश्यू बन गया, तो आपका यूरेथ्रा हमेशा के लिए छोटा सा रह गया क्योंकि उसके गिर्द स्कार टिश्यू है। अब हर दफा पेशाब करना ऐसे ही है जैसे पौने कुतर की चीज में से 4 गैलन पानी पास करना। किस कदर जोर और तकलीफ होती है, अजियतनाक मरहला, अजियतनाक मरहला। और ये सिर्फ किस लिए? इसलिए द अर्ज टू बिकम अ वुमन फ्रॉम अ मैन। जो लोग ये काम करवाते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांससेक्सुअल्स। ट्रांससेक्सुअल्स का मतलब ये है कि ट्रांसजेंडर था, उसका काम ट्रांसवेस्टाइट बन के नहीं बना, कपड़े पहन के नहीं बना, तो उसने सोचा कि मैं बदन से वो उज्व निकाल दूं जो मुझे मर्द बनाता है। ठीक है। और वो निकाल के ट्रांससेक्सुअल बन गया। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन हज़रात, काश आप ये लोग समझ सकें कि हमारे मुल्क में अक्सर ख्वाजा सरा जो हैं वो बुनियादी तौर पे, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे मर्द थे। इसीलिए जब आप ख्वाजा सरा को देखते हैं तो उसने औरत का स्वांग भरा हुआ है। अब ये मत भूलें कि इन औरतों को, जो कि ये औरतें बन गई सब करवा के, हम कहते हैं ट्रांस विमेन। ये आजकल टर्म बहुत इस्तेमाल होती है। जी बिल्कुल ठीक है। आज समझिए आप ट्रांस विमेन क्या होती है। बिल्कुल सही है। एक बात मैं अपने मुताल्लिक कहना चाहता हूँ, ये बातें तो मैं करता ही हूँ, लेकिन जिस चीज़ का मुझे बेइंतहा शौक है वो पढ़ाने का है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं सब 5 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ माशाल्लाह। अल्लाह करे कि आप भी सिर्फ मेरे देखने वाले ना बने, मेरे नाकिद ना बने, मुझे पसंद करने वाले ना बने, मेरे शागिर्द बन जाएं। क्योंकि जो रिश्ता एक शागिर्द और मौल्लिम के दरमियान है वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे है। सच बताइए, आज पहली दफ़ा ये 4 टर्म्स आपको समझ में आई हैं? बिल्कुल नहीं आई। बिल्कुल। अच्छा सर, ये मत भूलें कि हम जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत अहम चीज़ है, वो है साइकोसेक्सुअल इशू। एक मर्द जो ये समझता है कि मेरे जिस्म से मेरी ख्वाहिशें मुताबिकत नहीं रखती, वो जाहिर है कि सिर्फ औरत बनना नहीं चाहता, वो औरत बन के एक मर्द की मोहब्बत भी चाहता है। हाँ जी। तो बुनियादी तौर पे सिर्फ बदन नहीं, जहन भी, एक मर्द की बदन के अंदर महसूर औरत जो है वो एक शौहर चाहती है। ठीक है। एक गिरिया चाहती है, एक बॉयफ्रेंड चाहती है। तो हुजूर वाला बात तो वहीं पे आती है ना, जब औरत बनना है तो क्या सिर्फ गुलाबी रंग का पेंट लगाने की बात है? नहीं, उस रूह को बुनियादी तौर पे एक मर्द चाहिए जो उसकी रूहानी ज़रूरत को, जिस्मानी ज़रूरत को, ज़हनी ज़रूरत को पूरा करे। और सर आज बहुत अच्छे लोग हैं, आपको मिल जाते हैं जो मर्द होते हुए एक ख्वाजा सरा के साथ रहना प्रिफर करते हैं। उसकी भी वजूहात हैं। सर अगर ये ना होता तो जिसको हम गिरिया कहते हैं वो कहाँ से आता? गिरिया वो मर्द है जो ख्वाजा सरा के साथ बहसीत शौहर या बॉयफ्रेंड रहता है। इनके दौरान निकाह बका का तो कोई किस्सा नहीं है, मगर शादियाँ वादी होती। हजूर एक बात आप समझिए, अब आप जब ये सारी बातें समझ रहे हैं तो असल में बात ये समझनी ही है कि वी हैव टू हैव एन इनसाइट इनटू दिस एंटायर सिस्टम। ये सिस्टम वो है जो दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। हमारे मुल्क में एक लोकल कंप्लेक्शन है इस तबके के कल्चर का। आई समझ आपको मेरी बात? ठीक है सर, दुनिया जहान में क्या आप लोगों ने ये देखा कि ख्वाजा सरा मोहल्ले में एक पैदाइश हुई है और वो आ गए हैं ताकि आपसे बधाइयाँ मांगे? नहीं। क्या आपके यहाँ आके लोरियाँ गाते हैं? क्या गोद भराई गाते हैं? क्या उनके मखसूस एरियाज हैं? ये हमारा एक लोकल कल्चर है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और किसी हद तक श्रीलंका में ख्वाजा सराओं ने अपनी आमदन के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। अच्छा सर, हम लोग हैं तोहमात के मारे हुए लोग। हम अपने अल्लाह की रजा को किसी भी वसीले से हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं सिर्फ लाहौर की बात आपके सामने करूं। लाहौर की सिंपल सी बात है, आप इस शहर में रहते हैं या जहां भी रहते हैं वहां की बात कर लेते हैं। लाहौर के कई इलाके हैं जिनके स्टैम्प पेपर्स के ऊपर मलकियत दी गई है मुख्तलिफ गुरुओं को। ठीक है। कि इस इलाके में जब तुम टोली भेजोगे, टोली होती है पैसे मांगने के लिए, तो सिर्फ तुम या तुम्हारे चेले जाएंगे। ठीक है। और ये मोहल्ले तुम्हारे हैं, एरियाज बांटे हुए हैं। हम ये समझते हैं लोकल काउंसलर, तो ये लोकल गुरु सिस्टम भी है, लोकल चेला सिस्टम भी है, लोकल ख्वाजा सरा सिस्टम भी है। अब सर होता क्या है, उस इलाके में आपको पता होता है कि किस किस के घर हाजी साहब दे घर खैर बच्चा बच्ची हुई, हाँ जी, फलाने दे घर होने लगा, फलाने दे घर ब्याह है, ये है, मुंडा हो पे ऐसी जाके। अच्छा, अब वो जाके वहाँ पे नाचते गाते हैं, दुआएं देते हैं। ठीक है। और इस चीज़ के एवज वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं जो जायज़ है। मेरी बात समझ गए आप लोग? अच्छा, ये जायज़ के ऊपर फिर अब लोग बात करेंगे कि आप इसको जायज़ क्यों कह रहे हैं? नाच गाने की कमाई, डॉक्टर साहब बड़ी तनकीद आंदी है। सर पाकिस्तानी तो जायज़ के अलावा कोई और काम ही नहीं करते। यकीन कीजिए, नाजायज़ चीज़ उनको पता ही नहीं है सर। ना नाजायज़ औलाद का पता है, ना नाजायज़ रिश्वत का,
نہ नाजायज कमाई का, ना किसी और नाजायज काम को करते हैं. ये तो सर दूध में धुली हुई नूरानी कौम है सर. मैं आपको ये बताऊं और क्या, इनके सामने तो वाकई आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा. मुझ जैसा आदमी बैठ के अगर ये कहेगा सर हमारे मुल्क में सिवाय सूअर के बाकी हर चीज जायज है सिवाय सूअर के, और सर अगर सूअर ज्यादा होते तो यकीन करो उसी में खोते खा रहे ना कि सूअर दी भी यकीन करो कड़ाई तो उन्होंने कोफ्ते बना बना खांदे. याद रखिए हर हराम चीज पाकिस्तान में जायज भी है, हलाल भी है, मरगूब भी है. ये बताइए कितने लोग हैं जब न्यू ईयर भी होके हटा है सर क्रेटों के क्रेट वलैती शराब के उंढेले गए हैं. ऐना मूतर नहीं गलियां च गया जिन्नी शराब गई है लोगों ने पी पी के उल्टियां कर करके. मुझे ये बताइए रिश्वत को भी तो आप हराम कहते हैं सर. जितनी रिश्वत यहाँ पे है सर, आपके जो इस वक्त करप्शन के इंडेक्सेस हैं उसके अंदर पढ़िए जाके कि पाकिस्तान पुलिस का और पंजाब पुलिस का क्या नंबर आया है, आपकी आंखें खुल जाएंगी. हजूर वाला ये बात बहुत लंबी हो जाएगी. मेरे जो एंकर हैं, मेरे जो होस्ट हैं, वो नाजायज का लफ्ज सुनना नहीं चाहते. मेरी भी बात याद रखिएगा, सिवाय सूअर के ठीक है और कोई चीज यहाँ पे हराम नहीं है. ये डॉक्टर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. जी सर, मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. मैंने यहाँ बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है या अपने हल्के का पॉइंट ऑफ व्यू देना है. मैं कह इलेक्शन पर लड़ना हूँ. अच्छा सर, जो बात हम कर रहे थे, अब ये है सिस्टम कि सर जो लोग घरों में नहीं रह सकते क्योंकि ज़ाहिर है दे आर एन एम्बैरेसमेंट फॉर देयर खानदान. अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है जी. बिल्कुल ऐसे ही सर जी. वो भी तो अब एक मोहब्बत का गोशा चाहते हैं, वो भी तो एक माँ का फिगर देख रहे हैं. ठीक है सर, माँ का फिगर हमारे ख्वाजा साहब सर्कल में कौन है? एक गुरु जिसके अंदर थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जिसके अंदर थोड़ा सा इकट्ठा करने की पावर है, जो कभी बीमार चेले को गले भी लगा लेता है. इस मोहब्बत और शफकत के इवज चेला क्या करता है? चेला जितनी कमाई करता है नच के, मांग के या वैसे, वो लाके गुरु को पेश करता है. यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जो लोग घर छोड़ के आते हैं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी अच्छी पॉजिटिव मिसालें, इसके बाद हम नाम लेने पे आएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा नाम. जरूर. वो आके उन्होंने पढ़ा, उन्होंने तालीम हासिल की और वो एक आला ओहदे पे फाइज हुए और इस टाइम नेशन को सर्व कर रहे हैं. कुजा ये कि वो नाचें, गाएं या गलत कारियों में पड़ जाएं. हमारे यहाँ आप इन चीज़ों को डिफेंड तो करेंगे ख्वाजा सलाम को, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी गलत कामों में शामिल है. तो ये जो गुरु हैं, जो चेले हैं, ये इनको पॉजिटिविटी की तरफ क्यों नहीं माइल करते? हजूर वाला, अगर वो पॉजिटिविटी की तरफ माइल करें तो इनका काम कैसे चले? एक बात मैं आपको बताऊं, ये गलत तो है ना डॉक्टर साहब. बहुत देर तक हसीब खान साहब एक ऐसा प्रोग्राम करते रहे, और मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें 5 या 6 ख्वाजा सराओं का एक घर दिखाया जाता है. सबसे पॉपुलर इनका आइटम वो था जिसके अंदर इनके टॉप कॉमेडियंस, एक गुरु बाजी आगा माजिद जी, और फिर उनके साथ 5-6, और फिर मेरी फेवरेट शीतल मिर्जा. यकीन कर यार, तेरे वर्गी शीतल कोई पानी नहीं सा. खामोश शीतल, खामोश शीतल. लव्ड यू. अच्छा सर, ये ऐसा करते रहे. अच्छा, हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम के अंदर उनकी रेटिंग उसी सेगमेंट को मिलती थी, तो उनको बुला के बिठा लिया, दुपट्टे पा देते. इनके तो कई इनके वार्डरोब के अंदर, यकीन कीजिए, मुझे अच्छी तरह याद है, 5 सूट उस हर बंदे के नाप के मुताबिक बने सर. जी बिल्कुल. बने सर कि नहीं बने सर? जफरी खान को इन्होंने वो बना दिया, इन्होंने बब्बू राणा को भी बना दिया. जी, नासिर चिन्नोटी साहब. सर नासिर चिन्नोटी, आपने किसी को बख्शा? सलीम अलबेला. जी. और हनी अलबेला. हनी यार, शीतल तो बात तू कमाल से. एनीवे सर जी, वो किस्सा ये है कि बना दिया, मगर साथ वही रेटिंग ले ली, प्रोग्राम को अट्रैक्टिव कर लिया. मुझे से लोग खुशी से देखते थे, और जो ही वो खड़े होकर पैर मारने लगे, ओ तुम बैठ जाओ, ओ तुम बैठ जाओ, ये सब कट जाएगा, हसीब इनको काट दो. तो ले आए क्यों हो? ये कटना ही सी. और फिर बैठ के इनको चाहो कि पढ़ाई करें, इनको चाहो कि कुछ मुलाजमत देखें. तो पा मेरी गल सुन, जिन्होंने पढ़ा लिया जे सारी कौम नू, उसका जरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए. जिनको आपने डिग्रियां दे दी हैं वो टके टोकरी हैं, तो ये तो अपने काम में ज्यादा खुश है. डॉक्टर साहब, एफर्ट तो की, उसका रिटर्न ना मिला, वो एक अलग बात. मेरी जान, फिर एक बात मेरी याद रखिएगा, एक होती है नेचुरल इम्पल्स. इनकी नेचुरल इम्पल्स ये है कि ये नाचें, गाएं, थिरकें. दिस इज क्लोज टू देयर नेचर. हजूर वाला, अगर आपके अंदर अदाकारी का एक कीड़ा है, तो वो कीड़ा आपको जब तक निकलेगा नहीं, डंग मार मार के अंदर से जख्मी कर देगा. ठीक है. आपके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी, एक नेचुरल टैलेंट था. यू वांटेड टू डू दिस वाज क्लोज टू योर नेचर. तभी तो आप एक कामयाब अदाकार बने. अब उसको अगर आप कहें कि नहीं भाई फलानी कमर साहिबा, आप इस तरह करें कि छोड़ दें ये काम और BA BEd करके किसी अच्छे गर्ल्स कॉलेज के अंदर
استانی بن کے لڑکیوں کو, اس قوم کی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. کسی کو تعلیم کا جھومر لگا دیں, کسی نے ساتلا لا دو, کسی نے چوڑا پا دو. سر خدا کا واسطہ ہے, ہر بندے کے لیے, ہر طبقے کے لیے وہی تعلیم کا راستہ نہیں ہوتا. اصل میں کمائی چاہیے. معاشرہ بھی تو خراب کیا نا انہوں نے خواجہ صلاح نے. تو آپ کا معاشرہ اگر یہ نہ ہوتے تو خراب نہ ہوتا. میں تو کہنا کہیں تو بخار ایتھے لت جاتا ہے, ورنہ یہ تو وہ معاشرہ ہے کہ آپ کے اندر گھر کے ساتھ والے گھر میں اگر 2.5 سال کی بچی ہے تو اس کی ٹانگیں چیر کے آپ اپنی حوث ٹھیک کریں گے. بڑا معاشرہ, حد ہو گئی آپ کی. میں تو کہنا شکر ہے اے خواجہ سرا ہے نے, سیکس ورکرز ہے نے سر, ورنہ تواڈے نوجوان دا بخار خدا کی قسم ہمارے بچوں کے اوپر نکلتا ہے. اور جس قوم میں ہر روز 10-15 بچوں کی خبر آ جائے کہ ان کو ریپ کرنے کے بعد گلا دبا کے مار دیا گیا, اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے معاشرہ خراب کیا. آپ خود کفیل ہیں ہر برائی میں, خدا کے لیے جاگ جائیں. اور آپ کی جو ہے نا خوش امیدی, یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی, کیونکہ آپ نے خوش امیدی کی اینک ایسی لگائی ہے حسیب خان کہ اس کے بعد آپ کو حقیقت منظر دکھائی نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب اس طرح تو پھر برائی بڑھتی جائے گی. ہم کہیں جی ٹھیک ہے خواجہ صلاح آ رہے ہیں, غلط کاریاں کر رہے ہیں, مطلب استغفر اللہ, میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا, ہم ان کو بلا وجہ پروموٹ کیوں کریں اس کام کو؟ ان کو روکنا بھی تو ہے. سر جی روکنا ان کو ہے یا ان کو ہے. کل کو میرا بچہ اگر کسی خواجہ صلاح کے ساتھ جائے گا, سیکشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا, تو میرے لیے تو بڑے دکھ کی بات ہے. آپ کے دکھ کی بات پتہ کیوں ہوگی؟ کوئی تربیت میں کمی رہ گئی. ڈاکٹر صاحب لازمی نہیں ہے. سر جی میری بات سنیے, ایک بات آپ کو یاد کرو, میں کبھی طوائف کو برا نہیں کہتا. طوائف اپنے ایک بازار حسن کے اندر, کوٹھے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. سر رونق بازار کون ہے؟ رونق بازار خریدار ہے. اب تو طوائفیں باہر آ گئیں ڈاکٹر صاحب. آ گئیں تو جہاں جہاں باہر آئی ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہنچ گئے. حضور والا طوائف آپ کے گھر آتی ہے کبھی بدکاری کروانے کے لیے؟ پیسے دو تو آتی ہے. پیسے دو تو آتی ہے. پیسے بھی تو آپ دے رہے ہیں, دعوت نامہ بھی تو آپ کا ہے. سر وہ انکار کرے. سر انکار کرے تو کھاوے کتوں؟ واہ واہ واہ. انہوں نے نوٹ پیش کیتے ہیں کہ بی بی آہ, تو کہ نہیں نہیں نہیں, میں تو زاہدہ بن گئی ہوں اور عابدہ بن گئی ہوں, اور یقین کیجئے تب سے میں نے تائب ہو گئی ہوں جب سے میں نے ڈاکٹر عمر عادل کا پروگرام دیکھا ہے, کیونکہ حسیب خان نے مجھے ڈرا دیا. حسیب خان, جو لوگ بکاؤ ہیں وہ اس لیے بکاؤ ہیں کہ ان کو خریدنے والے موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ جسٹیفیکیشن ہے اس چیز کی. ہاں اگر میرے گھر کے پاس ایک چرس کی دکان ہے تو وہ اس لیے ہے کہ چرس پینے والے بہت ہیں. ہاں جی سر جی بازار تب سجتے ہیں جب خریدار ہو, بازار بند ہو جاتے ہیں جب خریدار ختم ہو جائیں. سر خالی دکان جس میں کوئی آیا نہ گیا, کاروبار نہ ہوا, وہ کون کھول کے بیٹھے گا؟ تو آپ پہچانیے کہ اصل میں قصوروار کون ہے. اور سر جہاں تک خواجہ صاحب کا تعلق ہے, درمیان میں بات رہ گئی. شروع میں انہوں نے اپنی وکیبلری کے ساتھ مجھے بہت کنر کون ہوتا ہے, مورت کون ہوتی ہے, یہ کون ہوتا ہے. حضور والا بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگ ہوں جن کے اندر ایک بدن مرد کا ہے اور روح ایک عورت کی ہے, تو یہ مت بھولیے دیز آر ویری اسپیشل پیپل. اس لیے کہ ان کے اندر دونوں جینڈرز کی خوبیاں بھی آ گئی. بہت اچھی بات ہے. میں اس میں موقع پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میری ایک بہت عزیز بہن ہے, اس کا نام ہے آشی بٹ. لاسٹ سے ہم نے ذکر کیا تھا. میں پتا اس کو کیا کہتا ہوں, کبھی کبھی میں کہتا ہوں آشی تو میری ویراں ورگی بہن ہے. بہت اچھی سر جی آپ سوچیں جدی ویراں ورگی بہن ہوئے انہوں ہور کی چاہیے. آشی بٹ تو کام بھی اتنا اچھا کر رہی ہے. وہ آشی بٹ ایک کمال عورت ہے. وہ منورٹی ہے. یس, ہمیں سب کو آشی بٹ بنانا ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہم نے ہر ایک کو اپنے حال پہ چھوڑنا ہے, اس لیے کہ خود بخود دیکھیں ہر کوئی کبھی بھی آشی بٹ نہیں بن سکتا. آشی بٹ کوئی مذاق نہیں ہے. ایک بات میری بات سمجھیے, وہی سیکس ایکٹیویٹیز میں جو لوگ انوالو تھے خواجہ صلاح, آج وہ بڈھے ہو کے ایڈز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ زندگی دے آشی بٹ کو, جو ان کا علاج کروا رہی ہے, جس نے ان کے لیے شیلٹر ہوم بنایا. یہ اصل ذمہ داری کس کی تھی؟ حکومت کی. حکومت کی. ہاں جی. تو وہ ایک عورت بیچاری اپنے ساتھ, تو آپ کی اصل میں ویئر آر یو ڈیفیشینٹ. ایک بات. دوسری میری بات سمجھیے حضور والا, یہ سسٹم نہ ہو اگر گرو اور چیلوں کا, تو یہ واقعی گلیوں میں دھکے کھاتے پھریں. سر جی گرو باقاعدہ ان کو ایک ماں کی طرح لے کے بیٹھا ہوتا ہے, جس کے ہاں کچھ رسمیں ہیں, کچھ اصول ہیں, کچھ قواعد و ضوابط ہیں. ایک سے ہوتی ہے چٹائی دینا. سر چٹائی دے کے ایک گرو ایک چیلے کو اپنا کرتا ہے, پھر اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ جہاں جس شادی پہ جاتا ہے وہاں سے اس کی واپسی سیفلی کو انشور کرتا ہے. جو بھی معاملات اس کے باقی ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے دل کو آسودہ رکھتا ہے. یہ آپ کے پروگرام میں میرے ایک بہت ہی فیوریٹ اداکار ہیں, ان کا نام آغا ماجد ہے. جی سر جیسا گرو آغا ماجد بنے ہیں, یقین کیجئے وہ اتنی پیاری بات تھی. تانوں کی پتا ساڑی باجی نے سانو کنی محنت نال پالی. جی جی جی, آپ ہمیشہ سکی جگہ سے ستی سانو گلی تھا پایا. سر جی مطلب کہنے کی بات ہے. اور پھر آغا ماجد جی تہاڈا اے کہنا ہے, میری جوانی نے تو دیکھی, اے موٹی موٹی اکھ, اے کمر. آغا ماجد
کمال گل میری جان کمال مکالمہ تیرا اپنا ہوئے گا کیونکہ جڑی جگہ پتلی ہونی ہے تیری موٹی سے جڑی موٹی ہونی تیری پتلی سے. یہاں پہ میں تصحیح کرتا جو یہ مکالمہ سارا آفتاب اقبال کا دیا ہوا تھا, میں وہاں اس سیٹ پہ موجود تھا, ایک ایک فقرہ ایک ایک لائن ایون کہ موٹی اخ کا ذکر بھی وہاں پہ دیا گیا تھا اسکرپٹ میں. آپ مانے نہ مانے سر میں کیوں نہ مانوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذہن لے کے پیدا ہوا ہے. اور دیکھیے مجھے ان کی تعریف کرنے میں کوئی تعمل نہیں, آپ تو ہمیشہ بہت پیار کرتے ہیں. پیار اس لیے کرتے ہیں کہ میرے خیال میں جو احسانات ان کے اس طبقے پہ ہیں جو ہمارے کامیڈینز تھے, جس طرح انہوں نے ان کو گروم کیا ہے, نو ڈاؤٹ, اور جس طرح انہوں نے ان کو بگاڑ دیا ہمیشہ کے لیے, وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا. آفتاب اقبال صاحب انہوں نے کتنے دن ہی رہنا, انہوں نے جتھے پیسہ نظر آنا ہے اتنے دوڑ جانا ہے. تواڈے نہیں رہے تو ساڈے کی رہن گے. آئی سمجھ میری گل تھی. اچھا جی آفتاب اقبال صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک کانسیپٹ ہے, میں کہنا وا جن نو بوتل تو نہ کڈو تیرے واپس نہیں جانا, یہ جن بوتل تو تساں کڈے ہے تے ہن تانوں پتہ نہیں کاک کتنے پیا. آئی سمجھ میری گل دی ہور کی. اینی وے سر جی جو میں بات اس میں کرنا چاہتا ہوں, اٹ از ٹائم دیٹ somebody should actually determine an individual's sexuality, اور کیا وہ خواجہ سرا ہیں یا نہیں ہیں. آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں آپ ضرور تعلیم دیں, اور نوکری کرنا چاہتے ہیں. سر بہت سارے خواجہ سرا ایکچولی کام کرتے ہیں, قصبے حلال کماتے ہیں. بہت سارے ہمارے درزی جو ہیں وہ خواجہ سرا ہیں. اخوت فاؤنڈیشن نے کتنا پیارا, ڈاکٹر امجد ثاقب کا ذکر میں لازمی کروں گا. فاؤنڈیشن کی تو بات میں اتنی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ کسی دن الگ سے کریں گے. جی لیکن یہاں پہ ان کا ذکر اس لیے بنتا ہے کہ انہوں نے کتنے سینکڑوں خواجہ سرا, میں خود وہ بلڈنگ دیکھ کے آیا ہوں, انہوں نے ان کو جابز دی ہیں, انہوں نے ان کو جاب دی ہیں, ان کو ایک بزنس شروع کرنے کے لیے مائکرو فائنینس بھی دیا. مائکرو فائنینس, جی بالکل. ہر بندہ جاب نہیں کر سکتا, دیر آر ناٹ انف جابس, مگر ہر بندہ ایک مائکرو فائنینسنگ کے ساتھ, ایک سیڈلنگ منی کے ساتھ ایک بزنس شروع کر سکتا ہے, جو کہ کمال اچھی بات ہے. مگر آپ یہ سمجھیں کہ پوری خواجہ سرا کمیونٹی یہ کام کرنا شروع کر دے گی, نہیں. اب مہک ملک ہے, آپ کی بات کر رہا ہوں دوبارہ. بالکل بالکل بھائی وہ ٹرانسجینڈر ہے, اس کے باوجود اس کا گولڈن رولز ہیں کہ اس نے جس ایونٹ پہ ناچنے کے لیے جانا ہے, جس کو ہم عرف عام میں مجرا کہتے ہیں, انفارچونیٹلی ڈانس کو ڈانس نہیں کہنا, مجرا ہی کہنا ہے, اس کا رول یہ ہے کہ وہاں کوئی شراب نہیں پیے گا, وہاں کوئی بندہ سٹیج کے اتنا پاس نہیں آئے گا کہ اس کو ہراس کر سکے, اور اس کے بعد وہ لاکھوں کا ایونٹ کر کے عزت کی زندگی گزار رہی ہے. سر یہ بھی تھوڑا سا ایک ہپوکریسی کا معاملہ ہے. سر میری بات سنیں, اگر میں نے سپوز کیجئے مہک ملک کو بلانا ہے, اول تو مہک ملک میں آپ کو نہیں بلاؤں گا. سر جی میں دھوکہ نہیں کھانا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے میں عورت کے نچوانے کو بہت برا سمجھتا ہوں. میرے خیال میں گھٹیا ترین مرد ہوتا ہے جو عورتوں کو ناشتہ دیکھ کے خوش ہو یا اسے تفریح حاصل کرے. میں آپ کو اس لیے نہیں بلاؤں گا کہ جب مجرائی کرن آ گئی ہیں تو پھر میلاد کرن دی خواہش کیوں رکھ رہی ہیں. آئی سمجھتے نہیں مہک ملک گل اے وے بیٹا جی, اللہ تینوں واقعی کامیاب کرے, لیکن اے شرطاں کچھ جچدیاں نہیں. میری گل سن, وہاں کوئی شراب نہیں پیے گا, وہاں کوئی میرے قریب نہیں آئے گا, وہاں کوئی پھپتی نہیں کسے گا. پتہ نہیں کون ایڈے زاہد مولوی نے جڑے تم اپنے گھر مجرے تے بلا لیندے نے, میں تے نہ جاواں. اچھا مہک ملک کا بڑا مزہ آئے گا کیونکہ مہک ملک جو ہے وہ ناصر مدنی نہیں ہے, بڑی بڑی پانڈ چیز ہے, وہ دے نال بڑا پورا پیندی ہے. اور بیٹا جی میرے نال پے کے ویکھ, گل صرف اے نہیں ہے, گل اے وے کہ مہک ملک نے تمام چیزیں بدل کے رکھتی ہیں. مہک ملک تم نے پتہ ہے کہ بدل کے رکھتی ہیں کہ جدوں تورمے آ جان, سمجھ آئی میری گل دی, نارکے آ جان, صحیح بات بولے, وہ فارسی بولو, نارکے جدوں آ جان, تور میں تے مراثیاں تے آندے نے, تواڈے تے نارکے آ جان, جدوں نارکے آ جان تے پھر پیکے بھی آ جاندے نے. آئی سمجھ میری گل دی. مہک ملک اتنا کما رہی ہے کہ نہ صرف ان کی والدہ ان کو بڑے فخر سے پیش کرتی ہیں ہر ٹک ٹاک کے اندر اور ہر ویڈیو کے اندر اور شارٹ کے اندر, بلکہ ابھی مہک ملک نے ٹرانسجینڈر ہو کے یا پین ہو کے ویر ویا دیتا ہے. اور ویر تلوار لے کے انج ویا گیا ہے, وہ پا تو ایڈا ہوندا نا کی میں تینوں دساں, یقین کر بھن نہ تینوں ویاندی, تو بھن نوں ویاندا. آئی سمجھ میری گل دی. یہ انفارچونیٹلی ہے, لیکن اب دیکھیں یہ وہی عوام ہے, یہی قوم ٹک ٹاک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر اس کی فین فالوئنگ دیکھیں. میں نے بات کہی نا, ہاں جی, نتھنگ رانگ ود مہک ملک, ہاں جی, مگر چونکہ مہک ملک اس طبقے میں سے خوب کماتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک خاص پرسنالٹی رکھتی ہے جس میں تھوڑا سا روب ہے, تو پوری فیملی سر ہون کتنے گئے تھوڑے دکھ, ماں باپ ہمیں گھروں سے نکال دیتے, ہاں جی, مائیں ہمیں نہیں ملتی, بھائی ہم سے شرمندہ ہوتے ہیں. پاجی ساری پاکستان سوسائٹی جتھے نارکے اوتھے ہی پیکے, اوتھے ہی ویر, اوتھے ہی بہنا, اوتھے ہی ٹک ٹاک, اوتھے ہی قدردان, اوتھے ہی پرستار, تے اوتھے ہی حسیب خان. نہیں میں بالکل بھی اس کو مطلب سپورٹ اس لیول پہ کرتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے یار, وہ ایک پازیٹیو کام تو کر رہی ہے. یار یہ نام کس نے لیا تھا ابھی, آپ سن رہے تھے نا آپ, میں نے تو نہیں نام لیا,
خاص طور تے اندر ایک ایسی کتکتاری بچی سی کہ جب تک مہک ملک کا نام نہیں لیا چین آیا اسی کی گھر پہ کر لیں. میری بات کو ضرور سمجھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سر دیر از نتھنگ رانگ ود دیز انڈیویجولس. ہمارا رویہ چینج کرتے ہیں پیسے, ہمارا رویہ چینج کرتے ہیں ہماری ضرورتوں کا پورا ہونا. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ بھائی اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں گھر منڈا پیدا ہویا سی اے کی زنانہ نکلے اے دیکھو ساڑھے واسطے بستی ہوئے گی, کی کمائے گا, کی کم کرے گا. اصل میں تو یہ ڈیجیکشن اور ریجیکشن جو ہے مہک ملک نے یہ پروف کر دیا کہ یہ الٹ ہے. اگر میں مجرے کر کے یا سٹیج پہ پروگرام کر کے کما کے لاؤں گی, اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کروں گی, تو میں صرف ایکسیپٹیبل نہیں, میں ماشاءاللہ کماؤ پتر اپنے کر دا. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ لاہور کا ایک واقعہ, داتا دربار سے علیشہ نامی ایک لڑکی 8 دفعہ فروخت ہوئی. جی بالکل. اس کی فروخت میں سب سے بڑا کردار ایک خواجہ سرا کا تھا جس بدبخت نے اس کو 8 دفعہ بیچا. اور یہیں پہ ایک اور مثال ہمارے پاس, ہمارے یہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک خواجہ سرا بڑی اچھی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. تو ان خواجہ سراؤں کو ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے, جو نیگیٹو پازیٹیو کا, بالکل ہے, بالکل ڈفرنس ہے. انسانوں میں نہیں ہے, مردوں میں نہیں ہے, عورتوں میں نہیں ہے. سر یہ تو خواجہ سرا نے علیشہ کو 7 بار بیچا. تو سر اس کا مجھے بتائیے کہ وہ جو عذرا بانو ہے جو ایک بہت بڑی سپلائر ہے, تہاڈی بھی جاننا لیے, وہ تے روزانہ 7 کڑیاں روز بیچ دی ہے, اور ایک ایک عورت نو 5 بار بیچ دی ہے. سر وہ تو عورت ہے, اس کے دل میں تو ماں کا دل ہے, اس کے اندر تو عورت کی روح ہے. وہ کر دیے, وہ عورتیں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے وہاں خود موجود ہیں. سر ظاہر ہے بالکل. آپ یہ سوچیے, اس نے زبردستی کی. وہ بچی شیخو پورہ سے بھاگ کے گھر سے آئی, اس نے آ کے اس نے داتا صاحب میں آ کے یہاں پہ اپنا اسٹے لیا بچی نے کہ مجھے کوئی جگہ مل جائے گی وہاں پہ. خواجہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا نیگیٹو طبقہ ہے, آخر آپ کی بات لوگ سنتے ہیں. جی میں آپ کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی طبقے نہیں, ہر جینڈر کے اندر موجود ہے. تو ان کی چترون ہونی چاہیے نا. اگر مردوں میں ہے, عورتوں میں ہے. سر آج تک آپ لوگوں نے ایک کردار ہے جو ہر فلمی مجرے کے اندر شامل ہوتا ہے, آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا. وہ کردار پتہ ہے کہ تبلچی کا نہیں ہے. آپ کی جو لڑکی سامنے مجرا پیش کر رہی ہوتی ہے, اس کے عقب میں تبلے والے کے پاس ایک ادھیڑ عمر خاتون بیٹھی ہوتی ہے جنہوں نے زرق برق دوپٹہ پہنا ہوتا ہے, اور سامنے ایک ٹین کا پاندان کھولا ہوتا ہے, اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کا ایک کلوز شاٹ آتا ہے لڑکی کو دیکھ کے, یعنی کہ اپنی نوچی دے قربان جاری ہوں. یہ جو نائکہ ہے, یہ جو خانم صاحبہ ہے, یہ جو اس کوٹھے کی منتظم ہے, ان کو تو آپ نے کبھی برا نہیں کہا کہ اپنی تھی بیچتی تھی. ہم تو کہتے ہیں. سر کہتے ہیں, کب کہتے ہیں؟ آپ نے تو پھر خواجہ صاحب کو کہہ دیا کہ کیوں علیشہ کو بیچا. ایک بات بتاؤں, برا نہ منائیے میری بات کا. خواتین و حضرات, ہم داتا صاحب کے مزار کو مرکز تجلیات سمجھتے ہیں. لوگ وہاں منتیں مانگنے جاتے ہیں. میں بالکل نہیں ماننے جاتا. میں وہاں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ ایک تو ان پہ فاتحہ پڑھی جائے کہ کسی نیک انسان کی روح یہاں پہ دفن ہے اور اس کی برکت سے کچھ چیزیں ہوں گی. اور دوسری میں آپ کو صاف بات بتاؤں, جب میں کسی بھی مزار پہ جاتا ہوں تو مجھے صرف ایک بات یاد آتی ہے, دنیا میں ایک سرکار ہے, کائنات میں ایک دربار ہے, سرکار میرے سرکار کی ہے, دربار مدینے میں ہے, اور کوئی بھی دربار میرا دھیان اس دربار کی طرف لے جاتا ہے. سر سچی بات آپ کو, کسی دربار پہ جائیے, ذرا نظر گھمائیے, آپ کو ایک ہی نام ہر جگہ نظر آئے گا, وہ سید المحبوبین کا ہے. سر کون سا دربار ہے جہاں پہ سرکار کا نام جا بجا نہیں ہے؟ سر یار کو ہم نے جا بجا دیکھا اور ہمیشہ ظاہر دیکھا. یہ نام کبھی چھپا ہی نہیں ہوتا. میرا اپنا مسلک ہوگا, آپ کا اپنا مسلک ہوگا, لیکن جتنے بھی دربار ہیں نیک لوگ یہاں پہ دفن ہیں, مگر جتنا گندا ہم نے ان کو کیا ہے. کون سا سر ایسا کام ہے جو غلط نہیں ہے اور وہاں اس کے اطراف میں نہیں ہوتا؟ آپ لوگ نا شاید کبھی گئے نہیں ہیں, کبھی جا کے دیکھیے. پورے پنجاب سے بھاگ کر آنے والی لڑکیاں, پورے پنجاب سے بد انجام معاشروں کے نتیجے میں تباہ ہونے والی لڑکیاں, چھوٹے چھوٹے بچے جو بھاگ کے آتے ہیں, وہ داتا دربار میں جمع ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لنگر 24 گھنٹے موجود ہے. مگر کیا اب تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہاں کس کس قسم کے شیطان طواف کرتے ہیں اس دربار کا؟ اللہ. سر یہ چیزیں ہمیں اب مان جانی چاہیے, ہمیں جاگ جانا چاہیے. ہم کب تک یہ کریں گے؟ سر میں جب بھی داتا دربار گیا ہوں, میں نے ہر غلط کام اس کے اطراف میں ہوتے دیکھا ہے. آج بھی ہو رہے ہیں سر, ہر وقت ہوتے ہیں, تو آج کیا کیوں نہیں ہوں گے؟ سر پھر میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ واقعی کس قسم کے شیطانوں کے پیروکار ہیں. سر ایک نیک بزرگ وہاں پہ موجود ہیں جن کے دم قدم کی برکت ہے, مگر سر مجال ہے کہ کسی کو حیا آتی ہو. چھوڑ سب کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مت بھی ہے کہ بتانا چاہتا ہوں, میری بات کا غلط نہ, تھوڑا سا پتہ بھی ہونا چاہیے. حضور والا, اگر آپ داتا دربار جائیں
تو میں ایک تھوڑا سا طریقہ بتاؤں آپ کو. جی پلیز. آپ ضرور ان پہ فاتحہ پڑھیں اور درود شریف پڑھتے ہو جائیں. اور اگر دعا مانگنی ہے تو میں آپ کو وہ جگہ بتا دیتا ہوں جہاں پہ خاص قبولیت ہے. سر داتا صاحب کے دربار کے لیفٹ سائڈ پہ ایک علاقہ ہے جس پہ مستقل لوگ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. مستقل قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور یہ صدیوں سے پڑھ رہے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ دربار کی لیفٹ سائڈ پہ اور اس کے علاوہ وہاں پہ تمام بک شیلف ہیں جس میں سپارے اور قرآن شریف پڑھے ہیں. سر جی وہ برکت قرآن شریف کی ہے. اگر وہاں پہ بھی آپ ایک سورت پڑھ کے اپنے من کی مراد مانگیں, سر جی مینو پھاڑ لیا جی یہ میرے پروردگار نے پوری نہ کی تھی. سبحان اللہ. فضا میں رچا ہوا ہے قرآن. اور فرشتے تھک جاتے ہوں گے کہ یا اللہ پروردگار تیرا اینی واری نہ لے آ گیا تھے کہ اسی تیرے پچا کے تھک گئے, مگر وہ نہیں تھک دے جڑے تیرے بندے نے. ان کی تھکن کے صدقے آپ بھی ایک دفعہ دعا مانگ کے دیکھیں اور بھول جائیں کہ اطراف میں کیا ہو. اللہ. لیکن شرط یہی ہے کہ جاتے ہوئے آتے ہوئے میرے سرکار ان کی آل پہ جتنا درود و سلام ہو سکتا ہے وہ بھیجیے. سر یہ بات شاید لوگ سمجھتے نہیں ہیں. سر جی صرف ایک دفعہ درود پڑھنے سے, میں کوئی چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ واقعہ میں سنا تھا, کہا گیا کہ اگر آپ نے محبت سے اور رغبت سے ایک دفعہ درود پڑھا تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جس کا حجم آپ سوچ سکتے ہیں, اور وہ رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے. اور جب باہر نکلتا ہے تو اپنے پر جھاڑتا ہے جن میں سے کروڑوں پانی کے قطرے, اس ہر پانی کے قطرے میں سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو تا قیامت آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. سر جی ایک درود پڑھن دا اے وے تو تسی سوچو کہ اگر زندگی بھر یہ وطیرہ بنا لیں, سر یہ سب باتیں دھری رہ جانی ہیں. جو چیز ساتھ جانی ہے وہ اور ہی ہے. باہر طور سر جی ہم اب واپس آتے ہیں خواجہ سرا کے. ڈاکٹر بہرب موئز ایک ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موصوف کیونکہ خود مرد ہیں لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ٹرانسجینڈر ہوں. سر وہ بالکل دعویٰ کرتی ہیں. دوسری بات ہے وہ بڑے اعلان جی کہتی ہیں کہ میں ٹرانس وومن ہوں. ہاں جی. سر جہاں تک ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق ہے میرے دل میں ان کے لیے شفقت اور عزت دونوں ہیں. شفقت اس لیے کہ وہ شکار ہیں اس کانفلکٹ کا جو ان کے ذہن اور بدن میں تھا. وہ پڑھی لکھی خاتون تھی, وہ ڈاکٹر بنی, امریکہ سے تعلیم حاصل کی, اور وہ واقعی اپنی جبلت کو پہچان گئی. جبلت کو پہچان کے وہ خود کو ایک خاتون بنا بیٹھی ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. She is living her truth. She is living what she actually believes herself to be. میں اب ڈاکٹر صاحب کے بارے میں دیکھیں, میری بات میں میری ان سے ملاقات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میرا بہت دل کرتا ہے کہ وہ کس وقت مجھے فون کریں, مگر وہ نہیں کرتی کیونکہ وہ جو بھی کرتی رہتی ہیں اس میں کرتی رہیں. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس پورے فینومینا کو کسی حد تک سمجھتی ہیں, اس کے تاریخی دلائل بھی دیتی ہیں, اس کے میڈیکل دلائل بھی دیتی ہیں. مگر میرا ایک بات آپ کو بتاؤں, ابھی تمہاری تعلیم میں کمی ہے. You need to actually educate yourself a bit more to become a true representative of this particular class and this particular psychosexuality. But I'm very happy for all the things that you're doing. اس ملک میں رہ کے KPK سے رہنے والی ایک لڑکی جب ٹرانس وومن ہے, اللہ تمہیں حفاظت کرے, اللہ تمہیں صحت اور زندگی اور ہدایت دے. ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ تم پھر سے مرد بن جاؤ. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ سکون ملے, ایک دن تمہارا پروردگار تمہیں یہ بتائے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے اور کیا تم اس مسئلے کا صحیح حل کر رہی ہو. ان پہ الزام ہے کہ وہ ایڈ کی خاطر جو ان سا ہے وہی سارا چکر جو ان سا انہوں نے چلایا ہوا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا پورا ملک یہی کر رہا ہے. ایڈ کی خاطر آپ جا رہے ہیں حکومتوں میں. ابھی آپ نے الیکشن کروائے ہیں کس لیے کہ یا اللہ سانو قرضے ملن گے, سی اپنے آپ تے لاواں گے اور مزید قرضے لے کر اس ملک کو مقروض در مقروض کرتے جائیں گے. تو سر یہ کوئی الزام نہیں ہے. تو یہ الزام نہیں ہے, آپ معافی دیتے ہیں اس چیز؟ میں بالکل معافی دیتا ہوں. دوسری بات ہے کہ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ایڈ کے لیے کر رہی ہیں, اور اگر ایڈ کے لیے کر رہی ہیں تو میرے خیال میں وہ ان خبیث سے کہیں بہتر ہوگی جن کو آپ سر پہ بٹھا کے اپنے مملکت کے سربراہ بناتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جاتے جاتے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی اس سال, اس نئے سال آپ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فلم انڈسٹری ترقی کی طرف گامزن ہوگی؟ بالکل سر, مجھے بے انتہا امید فلم انڈسٹری سے ہے. ہم بہت تھوڑی فلمیں بنا رہے ہیں, لیکن جو فلمیں ہم بنا رہے ہیں وہ پیرلل سینما میں بے انتہا کامیاب ہے. آپ نے لاسٹ کامیاب فلم کون سی دیکھی ہے؟ سر میں نے ابھی لاسٹ کامیاب فلم جو دیکھی اس کا نام ہے نایاب. نایاب, اور نایاب کو بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن جنہوں نے نہیں دیکھی وہ جا کے ایک دفعہ دیکھیں. حضور والا ایک میں آپ کو بتاؤں, ہماری فلموں کے اندر اب کم از کم موضوعات کی تبدیلی نظر آتی ہے.
ہماری فلموں کی پذیرائی نظر آتی ہے. کن جگہوں پہ سر؟ جو آپ کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز، اور یہ وہ فلم فیسٹیولز نہیں ہیں جہاں پہ وہ شرمین عبید چنوائے جو ہے پاکستان کو بس ذلیل کر کے ایوارڈ لے جا رہی ہے، لڑکی کو ذلیل کرنے کے لیے عوض جو ہے وہ تالیاں بجوائے. نہیں سر، دیر آر ادر موویز. اور میں یہاں پہ ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں سر، پچھلے سال جو میں نے ایک فلم دیکھی پلیز سر جی، وہ میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی سٹل بنی ہوئی پاکستانی فلم کوئی اور نہیں دیکھی آن دا موسٹ سینسٹیو سبجیکٹ. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فلم جو پاکستان کے لیے بہت بہتر تھی، اس کو پاکستان میں کہیں لگنے نہیں دیا گیا. وہ سرمد سلطان کھوسٹ کی فلم تھی زندگی تماشا. تماشا بنی زندگی تماشا، صرف زندگی تماشا. سر جی ویسی ایکٹنگ، ویسی ڈائریکشن، ویسا سبجیکٹ. جنہوں نے نہیں دیکھی اب تو یوٹیوب پہ وہاں جا کے دیکھ لیں. سرمد ہیٹس آف ٹو یو. میں پہلے بھی تمہاری بڑی تعریف کر چکا ہوں، لیکن آئی ایم سو پراؤڈ آف ہیونگ یو ایز اے فرینڈ اینڈ ایز اے ڈائریکٹر ڈیورنگ مائی لائف. خدا تعالیٰ تمہیں اور بہت کامیابی دے. اور سر ایک ذکر یہاں میں کر دوں آپ کو پلیز. سر جی میرا تعلق ایک اور نسل سے ہے. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے یہ گانا بنتے ہوئے بھی دیکھا تھا. سر جی قصور سے ایک بڑی معصوم لڑکی آئی بس پہ بیٹھ کے، فلم بن رہی سی اور میڈم کی یہ توتی بول رہا تھا، اور میڈم کا توتی تو تا قیامت بولے گا، یہ آپ دیکھ لیجیے گا کیسا اچھا کام میڈم. جی. مگر سر پھر اللہ تعالیٰ نے باقیوں کا بھی تو رازق ہے نا. وہ لڑکی بیچاری بالکل نحیف و نزار پتری سی لڑکی. میں 1969 کا ذکر کر رہا ہوں. جی. سر جی وجاہت اطرے صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے. آمین. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک مجرا ہے اور ایک گانا ہے، مگر مجرا عجیب کیفیت رکھتا ہے. اس لڑکی کو دی، اس لڑکی نے کمال کر دیا. اس لڑکی کا نام تھا افشاں بیگم. صدقے جاواں میری جان، پہلا ان کا یہ ہٹ ہے زندگی تماشا بنی، دنیا دا حادثہ کتے بھی نہ پیار ملیا. سر یہ المیہ صرف خواجہ سراؤں کا نہیں ہے، یہ ہر انسان کا المیہ ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی تماشا بنی، دنیا دا حادثہ کتے بھی نہیں پیار ملیا. سر 7 بچیاں دی ماں بھی کہندی ہے سچا پیار نہیں. آپ نے اس فلم کا ذکر کیا تو جی، اس فلم میں جو سرمد بھائی نے پہلے انٹروڈکشن ریکارڈ کروایا نا، اس میں وہ جو پہلا انٹروڈکشن کے 30 سیکنڈ ہے وہ ٹوٹا ہوا سرمد کھوسٹ، جس کو سینسر بورڈ نے 500 سرٹیفکیٹ دے دیے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں، لیکن سرمد سینسر بورڈ کو اگر عقل ہوتی تو ہم یہاں پہنچتے. مگر ایک بات میں تو بتاؤں، تمہاری قوم تمہارے ساتھ ہے. میکنگ سچ اے بریلینٹ مووی. کون ہے جس نے ایک شخص نے کہا ہے کہ تم نے اچھی فلمیں بنائی؟ کمال کیا تم نے، کمال. ایک بات سر میں اور کہنا چاہتا ہوں سر جی، آج کل جس عورت پہ یہ گانا پکچرائز ہوا تھا وہ بھی بہت عرصے بعد پاکستان آئی ہوئی. جی. اور میری ملاقات بھی ہوئی ہے. اس واپسی کا اور اس ملاقات کا حال میں کس وقت بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ اپنے وقت کی بہت اٹ گرل تھی. اٹ کا مطلب ہوتا ہے شی از اٹ. سمجھ آئی؟ بی بی جی ممتاز میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں. اور اس گانے پہ خاص طور زندگی تماشا بنی جو انہوں نے ڈانس کیا ہے، پرفارم بہت اچھا کیا، کمال پرفارمنس تھی. یہ سر بلیک اینڈ وائٹ فلم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہوگا یہ گانا میڈم نے بھی ریپیٹ کیا تھا؟ نہیں سر، میڈم نے کبھی ریپیٹ نہیں کیا. اچھا، یہ افشاں بیگم کا ہی؟ سر یہ افشاں بیگم کا ہی گانا ہے. اچھا. کوئی چیز سے افشاں بیگم کے کریڈٹ دیں، افشاں بیگم نے کمال کیا ہوا ہے. سر جی اب تو چونکہ ہوتی نہیں بسنت، ایک افشاں بیگم نے بسنت کا گانا ریکارڈ کیا ہوا ہے. افشاں جی سانو یاد ایسی کنی باری مزہ لے چکے ہیں، تسی بھی سنو. کیا پتا کہ قلمدان سیاحت تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہاں بسنتی ترانہ بن گیا. سر جی وہ گانا میں آپ کو یاد کروں گا، میرے کہنے پہ دیکھیے گا، وہ ہے گڈی وانگو اج مینوں سجنا اڑائی جا، تیرے ہاتھ ڈور میرا چلنا نہیں زور، اج تنکے تے تنکا لائی جا اڑائی جا. سر جی یہ ذرا غور کیجئے، مصرع غور کیجئے. تیرے ہاتھ ڈور میرا لگنا نہیں زور، میرا چلنا نہیں زور، اج تنکے تے تنکا لائی جا. سر جی لوگوں نے پتہ ہی نہیں تنکا کی ہوندا. تہاڈی تے ویسے بو کٹ تہاڈی تے ویسے ہی ڈور جڑی ہے نا وہ الجھ کے تے تہاڈی پتنگ بھی جڑی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گلیاں دا روڑا کوڑا بن گئی ہے. سر جی کافی کریں، آج واسطے میں کافی دشمن پیدا کر لینے تے تسی بھی بہت سارے نقاد پیدا کر لیں. سر نقاد کو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضور والا ضرور تنقید کیجئے، تھوڑا سا زبان کا خیال کیجئے. آپ کی زبان دراصل آپ کی ماں کی زبان ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ماں اس قسم کی زبان استعمال کرتی ہے تو روز ایسے کامنٹ کیجئے. میری جلد بڑی موٹی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی ماں کو ننگا کر رہے ہیں، اور خدا کے لیے ماؤں کو ننگا کرنے والی اولادیں بڑی حرامی ہوتی ہیں. یہ لفظ نہیں کاٹنا آپ نے، وہ واقعی اصل حرامی وہ ہوتی ہے. آئی سمجھ میری بات؟ خواتین حضرات مجھے آج آپ سے خدا حافظ کہنا ہے، اور جاتے جاتے کہیں تو نا وقت مل جائے تو شروع ہی ہو جاتے ہیں.
खुदा हाफिज़ कहते हुए मैं इनकी खातिर आपको ये कह रहा हूँ कि आप काइंडली चंद चीज़ें जो चाहिए होती हैं एक चैनल को रन करने के लिए वो कर दीजिए। आप देखते हैं ना, बुरा कहते हैं, गालियाँ देते हैं, तारीफ़ें करते हैं, बहुत तारीफ़ें करते हैं, मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ, मगर 2-3 चीज़ें अगर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बाकी जो दिन बटन जो ये कहते हैं इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को। हज़ूर वाला यकीन कीजिए, मेरा खुदा जानता है मुझे इसमें से एक पैसे का लालच नहीं है, मगर देयर इज़ अ टीम हु इज़ मेकिंग ऑल दिस। उनकी रोजी रोटी, उनकी हलाल रोजी रोटी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो आप लोगों को किसी की हलाल रोजी रोटी के अंदर मुआविन बनते हुए केड़ी मौत पैंदी, यही कहना था। खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब एक बात मुझे बता दें, कैसी ना इस बंदे ने चुप नहीं करना। नहीं प्लीज़ एक बात जाते जाते ये बताएं, हमारे ड्रामा कल्चर का आप समझ रहे हैं 2024 में कोई चेंज आएगा या वही सास कुटनी और ये वो बहू के फसादात हम इससे नहीं निकलेंगे? ख़वातीन हज़रात, इस बात पे हम अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। इतना लंबा सवाल कर दिया है, उसका जवाब सोचें और वो भी मैं देना है तो पंजी गाजदा तो होगा, पंजी गाजदा पिन्ना बनाने से थोड़ी देर लग दी। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।